وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم، درس نمبر 1382، آیت نمبر 85 سے 87، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہماری شفاعت نہیں ہوگی؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 85. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جس دن ہم متقین کو رحمان کے پاس مہمان بنا کر جمع کریں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور گناہ گاروں کو، مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے. سامعین اکرام، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں ایک صورت ہمارے ساتھ روز قیامت پیش آئے گی. اور یہ بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ اس وقت ہم تو یا تو متقین کے زمرے میں ہم نے اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر ہم مجرمین کے زمرے میں ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ بین بین والا کوئی معاملہ نہیں ہے. یا تو انسان متقی ہے یا نہیں ہے، یا مجرم ہے یا نہیں ہے. سیدھی سادی بات ہے. یہ ہم نے تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ گھوٹ یعنی میٹھے شربت ہمیں پلا پلا کے ہمیں مار ڈالا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مسلمان ہو، جو مرضی آئے کرو. کوئی حال ہے، کوئی یعنی انتہا ہوتی ہے کہ آپ کیا چیز لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دین ہمیں کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور ہمیں کیسی کیسی تسلیاں دی جاتی ہیں، اور ہمیں کیسے کیسے لبھایا جاتا ہے. بہت ہی خراب صورتحال ہے. ایک بہت بڑا دھوکہ، ہمیں ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان یا تو متقی ہوگا یا مجرم ہوگا یا مشرک ہوگا. مسلمان یا مومن ہوگا یا مشرک ہوگا. مسلمان ہوتے ہوئے بھی انسان شرک کر سکتا ہے. دیکھیں، اس میں ایک تو قرآن کی آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور یہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ سمجھے نہیں.
خواہشات نفس کی پیروی شرک ہے قرآن کی روح سے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس مضمون کو سمجھ سکیں، یا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یا قرآن کا جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، یعنی جو لب لباب ہے، وہ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں فرما دیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ بالکل کلیئر ہے وہ آیت کہ نماز کو ضائع کر دینا۔ اب مشرکین تو نماز پڑھتے نہیں ہیں یا کافر، مجھے بتائیں دنیا کے 8 ارب لوگوں میں کون سے مشرک اور کافر ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم جانشین ہیں اپنے اگلوں کے۔ ہمارے اگلے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام، ان کے بعد وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے نیک لوگ ہمیں وہ گزرے ہیں، خیر القرون جس کو ہم کہتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو وہ ہمارے بزرگ اور بڑے گزر چکے ہیں، لیکن ان کے بعد ہم ان کے جانشین ہو گئے، ایسے کہ ہم نے سارے دین کو ضائع کر دیا۔ یہاں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو اس آیت کا مطلب، نماز کا مطلب میں دین کو کہہ رہا ہوں۔ دراصل نماز میں سارا دین ہے، ساری زندگی کی حکمت اور علت نماز میں بیان ہو رہی ہے۔ جو دیندار ہے وہ نماز پڑھے گا اور نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کو باقی رکھے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ابھی آئے گا سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ بڑا حکیمانہ ابھی انشاءاللہ مضمون آئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں وہ بیان کروں آپ کو۔ تو بہرحال ابھی تو یہ 2 آیات ہیں، اس پہ آپ سمجھیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ ان 2 زمروں میں سے ایک زمرے میں ضرور ہیں، اور ایک بات جو میں واضح طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تقوی متقی نہیں ہیں تو پھر آپ زمرے مجرمین میں ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں ہم لوگ غافل ہیں، حقیقت سے بے خبر ہیں۔ غافل کا مطلب حقیقت سے بے خبر، جاہل کا مطلب بھی یہی ہے۔ غافل تو آپ معلوم ہے، غافل کہ ایک چیز موجود ہے آپ اس سے غافل ہیں، ایک نقصان دہ چیز موجود ہے آپ غافل ہیں۔ پھر جاہل کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت موجود ہے اور آپ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو غافلون اور جاہلون، بل کنتم قوما تجہلون، قرآن کے الفاظ ہیں۔ پیغمبر اپنی قوم کو کہتا ہے کہ تم تو بالکل نرے بے خبر ہو، تم جانتے ہی نہیں ہو حقیقت کیا ہے۔ یہ حضرت سورہ احقاف میں ہے یہ مضمون، یہ الفاظ جو ہے سورہ احقاف میں قوم عاد کے، اذ انذر قومہ بالاحقاف بل انتم قوم تجہلون۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آخر کیوں اس بات پر اصرار کر رہا ہوں؟ ان 2 آیات پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 3 درس ہم کر چکے ہیں، تو کیوں اس 2 آیات پہ میں اصرار کر رہا ہوں؟ میں تو دیکھیں اس میں کچھ مضمون موجود ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پہ اگر آپ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو قرآن کو سننا یا نہ سننا تو برابر ہو گیا۔ راستے کی ہدایت، اگر آپ سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے تو پھر قرآن کو کیوں سن رہے ہیں آپ؟ یہ ایک سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو کوئی ثواب بھی نہیں ہوگا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے تلاوت پر زور دیتے ہیں،
قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، پھر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور اخلاق قرآن کو نہیں اپناتے۔ میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، تلاوت پہ زور ہے، تلاوت تلاوت تلاوت، بھائی تلاوت کاہے کے لیے کر رہے ہو؟ اگر تم، میں سب مسلمانوں کو مخاطب کروں، اگر تم اے امت مسلمہ قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا یہ ساری چلت پھرت جو ہے یہ ایک تو حرام ہے، پھر آپ کے جو نیک اعمال ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی کوئی، دیکھیں یہ بڑا سیدھا سادہ مضمون ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے اور حقیقت کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ فریحو بالحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تصویر کشی کی ہے الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ یہ آج کے مسلمان تو صرف دنیا پر خوش ہیں۔ فریحو بالحیات الدنیا، دنیا پر خوشیاں ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے غم کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، پریشانیوں کو، آپ اپنی مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں۔ اس سارے کا سارا کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم صرف یہی ہے ظاہر۔ تو بہرحال میں کہہ بھی چکا ہوں آپ کو، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مجرمین کی ٹولی میں شامل ہو جائیں اور پھر جہنم کو ہمیں پیاسا، وہاں تو دیکھیں دوزخ، گرمی، برا حال، اور پھر ہمیں ہانکا جائے گا ڈنڈا لے کے، فرشتے ہمیں ہانکے چلیں گے، کیونکہ ہم جانا تو نہیں چاہیں گے۔ جیل میں تو یہاں کوئی جاتا ہے تو مجبوری کے تحت اس کو ہتھکڑیاں باندھ کے جو ہے زنجیروں میں باندھ کے لے جایا جاتا ہے جیل۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، وہاں بھی ایسا ہوگا، ہتھکڑیوں میں، اور اس میں ہمیں باندھا ہوگا فرشتوں نے ہمیں۔ وہ ہے نا 70 ذراعاً فاسلکوہ۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کلیئر بات ہے، کلیئر، بالکل کلیئر۔ قرآن کو اگر آپ اپنے یعنی کتاب ہدایت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اور جو کہ سچا مقصد ہو۔ اللہ ہمارا مقصود واحد ہے اور سچا مقصود ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اگر اللہ کو، یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں لیکن دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، ایک اور انداز سے، تقویٰ کی روش اختیار کرنا اگر آپ کے لیے مشکل بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اسلام میں مکمل داخلہ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام پہ سمجھے نہیں ہیں، یا آپ نے عزم نہیں کیا ہے، پورا عزم نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال اچھا آگے چلتے ہیں۔ لا یملکون الشفاعہ، مالک نہیں ہوں گے، یعنی کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لیکن جس نے رحمان کے ہاں سے اجازت لی ہو تو اس کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ تو ایک دیکھ لیں، یعنی یہ بھی یعنی قابل توجہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے شفاعت پر تکیہ کیا ہوا ہے اور بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جیسا کہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو دعا کا اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جو ہے روز قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ پھر
ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس پیغام بھیجا، اگر آپ چاہیں تو آدھی امت کو میں آپ کی بخش دوں، اور باقی کے ساتھ یعنی حساب کتاب ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن نبی نے وہ دعا نہیں کی، اپنی دنیا میں اپنی امت کی دعائیں یعنی یہ آدھی کی شرط قبول نہ کی۔ انہوں نے اللہ کے رسول نے اپنی دعا کو قیامت تک مؤخر کر دیا کہ وہاں جو ہے آپ مجھے شفاعت کا موقع دیں، وہاں میں کروں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے کلیئر بات کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ یہ شفاعت کس کے لیے ہے؟ یہ حضور اپنی امت اجابت کے لیے کریں گے۔ دیکھیں، دو قسم کی امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو نوٹ کر لیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، اسے سمجھا اور ارادہ کر لیا قبول کرنے کا، بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبول کر لیا اس دعوت کو، اس پیغام کو کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزارنی ہے، بندگی میں زندگی گزارنی ہے۔ اور تو یہ اس بیعت کی بنیاد پر جو لوگ ایمان لائے تو وہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ اب بھی جو شخص سوچ سمجھ کے ایمان قبول کر لے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں سیدھے راستے پر چلنے کا عزم کر لے، یہ بھی امت اجابت میں ہے، شامل ہے، یعنی یہ حضور کا سچا امتی ہے، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح بنا لیا دنیا کے مقابلے میں، اور اللہ کی بندگی کا عزم لے کر اب یہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ صاحب تقویٰ ہے، اب یہ صاحب ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کچھ گناہ ایسے سرزد ہو جائیں، قصدن عمدن یا نادانی میں، جو بھی ہوں، تو ایک تو یہاں تدارک ہو سکتا ہے، گناہوں کا معافی ہے، موجود ہے۔ اگر مومن ہے تو یہ اصرار نہیں کرتا گناہ پہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کو گناہ اگر ہو بھی جائے، والذین اذا مستہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، شیطان کی طرف سے ایسے مومنین کو جب کوئی ایسا جھونکا پہنچتا ہے، وسوسہ، اور کچھ غلط کام کر لیتے ہیں تو پھر یہ بیدار ہو جاتے ہیں فوراً، اور ان پہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی میری منزل تو اللہ ہے، میں نے اللہ کے راستے پر چلنا، یہ گناہ ہو گیا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے پھر قانون بنایا ہے کہ آپ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابین، او کما قال، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، یعنی ہو سکتے ہیں، گنجائش ہے، اور بہترین خطا کاروں میں وہ ہے جو گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے۔ دیکھیں، بہت بڑا سمجھ میں فرق ہے۔ ہم نے گناہ کو ایسے سمجھ لیا ہے کہ گناہ پر، ایک تو ہم گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو سرے سے بات بتاتا ہوں، ہم لوگوں کے دین کی حیثیت کیا ہے؟ نہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ اگر کوئی بتا دے یا ہم سن لیں کہ بھئی دین کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی طرف رخ پھیر لو، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لو، محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے تم نے، اور زندگی بندگی میں گزارنی ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ اسلام ہے۔ ایک تو ہم یہ جانتے نہیں ہیں، دین کو ہم نے چند باتوں تک محدود کر لیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ ایک بات آپ جانتے نہیں ہیں، اس کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دراصل دین تو ہم نے قبول نہیں کیا ہے،
نہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مومن نہیں ہیں، گناہگار مومنوں کی شفاعت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، بالکل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے امتیوں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سفارش بھی کریں گے اور زبردست سفارش کریں گے۔ یہ تو میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو مومن ہیں، برائے نام مسلمان ہیں۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے، ہم کسی دین کے تابع نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان اس نے اپنی خواہشات، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ آج کے مسلمان نے دین، جو بھی یہ دین کر رہا ہے، یہ دراصل اس کی خواہشات ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو بہرحال آپ دیکھیں، آپ سوچیں، آپ سمجھیں، ایمان قبول کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو نہ کریں۔ اگر آپ ایمان قبول نہیں کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول نہیں کرتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دنیا ہی اگر آپ کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، آپ مومن نہیں ہیں، آپ متقی نہیں بن سکتے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کے اس فیصلے کا اثر آپ کی سب سے پہلے آپ کی ظاہری دنیا پر ہوگا۔ جو آپ اس گمراہی کے راستے پر چلتے جائیں گے، آپ کا دل زنگ لیتا جائے گا، آپ کے دل کالا ہو جائے گا، آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی، آپ ضلال بعید میں جا پڑیں گے، اور آپ کا معبود اللہ کی بجائے نفس ہوگا آپ کا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تو بالکل کلیئر کر دیا ہے اس آیت مبارکہ میں، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ میں دیکھیں اصل میں شفاعت کا مضمون کہہ رہا تھا۔ ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اللہ کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں، جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ عملی طور پہ ہم ایسا سوچتے ہیں، چاہے عملی شرک کرو، چاہے شرک خفی کرتے رہو، چاہے عملی طور پہ کافرانہ روش اختیار کر لو، کوئی بات نہیں، چاہے منافق بن جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اللہ کو، اب یہ ہماری سوچ ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، لہٰذا کسی کا باپ ہمیں اسلام یا کافر نہیں قرار دے سکتا۔ تو اللہ تو دے رہا ہے، اللہ تو کر سکتا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تو کر سکتا ہے۔ ہم تو کسی پر کفر کا فتویٰ، کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں کسی پر، یہ سب جو مسلمان کلمہ گو ہیں، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، مسلمان ہیں، معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے۔ باقی میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو قرآنی آیات کی تفسیر اور قرآن پیش کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی پر کفر کا یا شرک کا یا نفاق کا فتویٰ لگانے والا؟ نو۔ ہاں، قرآن کی آیت ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے علم کے باوجود۔ اچھا، میں شفاعت کی بات کر رہا تھا۔ لا یملکون الشفاعہ، کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا۔ دیکھیں، سفارش حق ہے، شفاعت حق ہے، لیکن پیغمبر، ہمارے پیغمبر اپنے امتیوں کے لیے شفیع ہیں، شفیع المذنبین، جو گناہ گار ہیں امت میں، امت اجابت میں، جنہوں نے سچے دل سے اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے، اللہ کے راستے پر پیغمبر کے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ مومن ہیں۔ اب اگر ان سے کچھ گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے،
اول تو دنیا میں پاکی کے ذرائع ہیں، فمن تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو پلٹ آیا، توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، ان لوگوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نیکی میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں تو دنیا میں تو دیکھیں مومن کی صفائی کا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے اور خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کو ٹہنی پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھٹکا دیا تو اس سے بہت سے پتے گر پڑے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ گناہ اس سے ایسے جھڑ جاتے ہیں، کامل وضو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کامل نماز سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کامل حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزہ جو ہے روزہ دار کی تو بخشش لازمی ہے۔ تو یہ ساری شفاعت اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ شفیع، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لا یملکون الشفاعہ، شفاعت ہماری شفاعت تو نہیں ہے۔ ایک بات میں نوٹ کر لوں، جو اسلام کو جانتا تک نہیں ہے، جو دین کا مطلب بھی نہیں جانتا، جو اللہ کو الہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سب یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اس کی کیسی شفاعت؟ وہ تو امت دعوت میں ہے، اس کو تو چاہیے پہلے سوچے سمجھے، دین کو قبول کرے، اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کو ترجیح بنا لے، مقامی طور پہ ایک رہنما کو اپنے لیے مقرر کرے اور اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ اب یہ حضور کا امتی ہے سچا، اس سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ معصوم انسان معصوم نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں اور نبی معصوم ہیں، بس۔ تو اب اس سے اگر کوئی گناہ، اول تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے مختلف طریقوں سے، میں اس کے ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اگر کچھ گناہ رہ بھی گئے تو نزا کی سختیوں میں معاف ہو جائیں گے، قبر کی سختیوں میں معاف ہو جائیں گے، حشر کی سختیوں میں معاف ہو جائیں گے۔ پھر بھی نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے ان سے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، پیغمبر شفاعت کریں گے، ماں باپ شفاعت، مومنوں کے ماں باپ شفاعت کر سکتے ہیں، اور آپ کے اساتذہ کرام آپ کی شفاعت کر سکتے ہیں، بچے آپ کے شافع ہو سکتے ہیں، نیک بچے آپ کے شافع ہو سکتے ہیں، یہ سارے مضمون موجود ہیں اور بالکل کلیئر ہیں۔ لیکن ہمارا میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم لوگ کون، یہ 2021 کے یہ محروم ہوں گے، قطعاً محروم ہوں۔ اور یہ بات میں کوئی ضد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ خواہ مجھے تو کچھ نہیں پڑی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ امتی تو بنو، حضور کے امتی تو بنو، حضور کے جو دین کی دعوت ہے اللہ کی، اس کو قبول تو کرو، لباس تقوی کو اختیار تو کرو، آخرت کو تو ترجیح دے دو دنیا پہ، اللہ کو تو منزل بنا لو، اللہ کو مقصود بنا لو، محبوب بنا لو، مطلوب بنا لو، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اب اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو یہ تو دنیا ہی میں، آپ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ مومن کو پاک صاف کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ لا یملکون الشفاعۃ
الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔